السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، اس وقت میں رمضان المبارک کے مہینے میں ایک بہت عام غلطی ہم سے ہو رہی ہے۔ منکرات رمضان میں حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت ظلہ علینا نے منکرات رمضان پر بہت اچھی تحریر لکھی ہے۔ اس میں بھی اس غلطی کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ چھوٹے نابالغ بچوں کو روزہ رکھوانے کا بہت عام مزاج بنتا جا رہا ہے۔ نقصان سب سے بڑا اس میں یہ ہے کہ نابالغ بچوں کو روزے کے رکھوانے میں ماں باپ اپنے نام و نمود اور عزت و شہرت کا اس کو ذریعہ بنا رہے ہیں، اور چھوٹے نابالغ بچوں سے روزے رکھوا کر کے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کے فوٹوز بہت زیادہ وائرل کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک نقصان ہے بچوں کی فوٹو کا سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر جاری کرنا۔ شریعت مطہرہ اعتدال پسند ہے، شریعت میں افراط و تفریط بالکل بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس عبادت کے لائق بنتا ہے اس پر شریعت مطہرہ وہ عبادت نافذ کرتی ہے۔ تو عموماً شریعت کا مکلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلوغت کے بعد مردوں اور عورتوں کو بنایا ہے، اور بلوغت کے بعد ہی شریعت کے تمام احکامات مردوں اور عورتوں پر نافذ ہوتے ہیں۔ بلوغت سے بعد ہی کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ لینے والے ہیں۔ یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کو آج کل روزے رکھوا رہے ہیں، تو یہ روزوں کا رکھوانا کہاں تک درست ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بزرگان محترم، احادیث مبارکہ کے مطالعے سے ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ 7 سال کی عمر کو جب بچے پہنچ جاتے ہیں تو نماز کے باب میں ماں باپ ان بچوں کو نماز کی تلقین کرنا شروع کر دیں، اور جب وہ بچے دھیرے دھیرے 10 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو 10 سال کی عمر کے بعد سے نماز کی ادائیگی کے لیے سختی برتی جائے۔ نماز کے عنوان پر یہ ہدایات ملتی ہے تو علماء اکرام اسی روایت سے اس بات کو بھی اخذ کرتے ہیں کہ روزوں کے رکھنے کے لیے بہت چھوٹی عمر منتخب نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی عمر جس عمر میں بچہ روزے کو برداشت کر سکتا ہے، بچہ روزے کی تمیز کو سمجھ سکتا ہے، روزوں کی اہمیت کو جان سکتا ہے، ایسے بچوں سے روزے رکھوائے جائیں۔ بلوغت سے پہلے مشق کروانے کے لیے روزے رکھوائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ 6 7 سال اور اسی طریقے سے 8 سال ایسی کم عمر کے بچیوں کو روزہ رکھوانا، وہ بھی ایسی گرمیوں کے روزے رکھوانا، یہ ان بچوں پر ظلم ہے۔ بچے نادان ہوتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں گھروں کے ماحول کو، اطراف کے ماحول کو دیکھ کر کے، لیکن ماں باپ اور مربیوں کا کام ہے کہ ان بچوں کی نادانی کو سمجھے۔ اگر کوئی بالفرض بچہ روزہ رکھ لیتا ہے ضد کی وجہ سے، تو اگر وہ بچہ دوپہر میں جا کر کے بہت پیاسا ہو جاتا ہے، بہت نڈھال ہو جاتا ہے، تو اس بچے کو روزہ توڑوایا جائے۔ فقہاء اعظام نے لکھا ہے کہ اس بچے کے روزے کے توڑنے پر اس پر قضا لازم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بچہ بالغ ہی نہیں ہے۔ لہذا ہم گزارش کرتے ہیں مربیوں سے، والدین سے، کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو صرف سماج میں کمپٹیشن کے لیے روزے نہ رکھوائے جائیں۔ ایک بہت بری عادت اس کے اندر میں یہ بھی چل پڑی ہے کہ روزہ کشائی کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک جگہ پر اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں جانتا ہوں میرے قریب میں ایک صاحب نے اپنے بچے کو روزہ رکھوایا. دوپہر ہوتے ہوتے وہ بچہ جو ہے بہت نڈھال ہو گیا، پیاسا ہو گیا، پانی کی طلب کرنے لگا. لیکن ماں باپ ہوتے ہیں کہ بچے کو بہلانے پھسلانے میں لگے ہوتے ہیں کہ 2 گھنٹے باقی ہے، 3 گھنٹے باقی ہے. وہ بچہ پیاس کے مارے بہت زیادہ تڑپنے لگا اور پورے گھر والے اس بچے کی روزہ کشائی کی، یعنی ہمارے علاقے کی زبان میں روزہ کھلائی کی بڑی مجلس منعقد کرنے میں مصروف ہے. قسم کے کھانے پکائے جا رہے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کو دعوتیں دی جا رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. وہ بچہ اخیر میں پیاس کے مارے مٹکے کی طرف لپکا اور قریب مٹکے کے جا کر کے اپنا جو ہے دم توڑ گیا اور اپنی جان آفری کے سپرد کر دیا. بزرگان محترم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کے ذکر کرنے کے بعد خود اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ایسا بچوں پر اس طرح کا سختی کرنا یہ ظلم ہے اور شریعت کا بھی غلط تعارف کرنا ہے. آج تو سوشل میڈیا کا اور زہریلی میڈیا کا زمانہ ہے. معمولی سی بھی غلطیاں مسلمان کی، چاہے وہ احکامات خداوندی ہی کی ادائیگی کے لیے کیوں نہ کی جائے، بہت زیادہ اس پر پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. تو مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس موقع پر کہ یہ روزہ کشائی کی مجلسیں منعقد کرنا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے روزے رکھوانا، اس غلطی سے باز آ جائے اور بلوغت سے پہلے 12-13 سال کی عمر کو جب بچے پہنچتے ہیں تو مشق کے لیے روزے کچھ ان سے رکھوائے جا سکتے ہیں اور بلوغت کے بعد مستقل پورے روزے رکھوائے جائیں. امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.